اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت نال بلند آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ محبت نال پڑھو یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ کوئی گل نہیں انشاءاللہ کوشش کراں گا تسی بول پو گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کوشش کراں گے کہ بول پے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الصلاة والسلام على سيدنا والمهجلين وآله طيبين الطاهرين وأصحابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی حق نبی حق یا نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما جھوم جھوم کے حضور کی ذات درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا اچھا گل پتہ نہیں قاری صاحب موجود نے اور میرے نال بڑی پیار نکالے کرنے والے بابا جی بڑی محبت کرنے والے سٹیج دی زینت نے تسی بھی محبت والے حضور علیہ السلام کی ذات ایک باری درود پڑھیے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے کنیاں نیکیاں اچھا بولو کنیاں میں فخر نہیں کرتا لیکن حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے تقریباً 2 راتاں تے 2 دن ہو گئے سفر دے اندر آئے پھر بھی تو اڈی بارگاہ چ حاضر رہا حاضری واسطے میں بھی حاضر ہوں تساں بھی حاضر ہو لیکن گل ہے اساں مل کے سارے پڑھنا ہے اور جنہ دی سارے ثواب واسطے اساں اکٹھے ہاں اللہ حضور صدقے کریم کے رحمت فرمائے الصلاۃ تساں پڑھنا کونی میں اگے ٹرنا کونی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ شاعر نے باپ دی شان کے اندر لکھیا باپ دا مقام پنجابی دے شعر نے توجہ نال سننے میں ڈاکٹر صاحب جوے صاحب توجہ کرنا دنیا دے تے باپ زندہ ہوئے خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہر چیز اپنی لگ دیجئے کیڑی شے نوں ہاتھ پائے گا بابا لے کے دے دے گا جب بابا ٹر جاوے نا پھر ہر چیز بگانی ہو جاتی جڑے پہلے چوک کے سلام کرتے سن وہ واپس ہٹ جاندے رشتہ دار بھی پیچھے ہٹ جاندے وجہ کی ہے باپ نال بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے بولو سبحان اللہ
کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معراج دی رات جنت دی سیر کر رہا، میری گل دی سمجھ آ رہی؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں کی دیکھیا فرشتے ایک مکان بنا رہے ہیں، بنگلہ بنا رہے ہیں، کوٹھی بنا رہے ہیں، 3 اٹاں لاندے نے تے بہ جاندے نے۔ حضور نے فرمایا بھی یار کام مسلسل کرو نا، چھیتی کر کے کام مکاؤ۔ عرض کی تھی حضور تو آٹا غلام ایک باری سبحان اللہ کہندے ہیں اون دے نا دیاں 3 اٹاں لگا دینے، تو جب وہ چپ ہو جاتا پھر اسی بھی چپ کر کے بہ جانے ہیں۔ انہوں مرضی تو ہٹی ہے کہ سبحان اللہ دی اینی سبحان اللہ کہہ کہ کوٹھیاں بنوا لو یا 3 اٹاں لگوا لو۔ تو شاعر پتہ کی کہنا ہے؟ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکریے دنیا پھر لے پیو دی عظمت وکریے، دنیا پھر لے پیو دی عظمت وکری ہے۔ بھائی عمر صاحب تساں تا سمجھ دیو میں کیویں پڑھنا، شاعر کی لکھدا ہے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکری ہے، پھر لے پیو دی عظمت وکری ہے، دنیا پھر لے پیو دی عظمت وکری ہے۔ جیتا ہاتھ سلامت صدقے کملی والے کے ہاتھ ملے، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ پیو دی اللہ شیر بنا دے کنڈ تھا بیمار دلیر بنا دے، پیو دی اللہ شیر بنا دے سجنا، کنڈ تھا بیمار دلیر بنا دے، رتبے رب ودائے عظمت وکری ہے، دنیا پھر لے پیو دی عظمت وکری۔ آؤ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا اج بابا زندہ رہے، دنیا دی ہر چیز اپنی لگ دی جے، اگر باپ دنیا تے زندہ آوے، باپ حیات آوے، کدی میلے دے باپ نال ٹر جائیے انجی لگدا ہے جنہیں سارے کھلونے ساڈے اپنے، پر جدو باپ ٹر جانا جے، جدو اماں ٹر جاندی جے، دیاں دے پتر ٹائم مار کے روندے جے، دنیا چپ کراندی جے، اولاد روندی ہے، رو رو کے آکھدی ہے دنیا والے پیچھے آ جاؤ، تانوں پتہ نہیں میرا بابا ٹر گیا جے، میرے سر دا سایہ ٹر گیا جے، میرا بابا چھڑ گیا جے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کرے آجے، میرے کریم آقا علیہ السلام میں غلاموں، شہر کی کہندہ لوکاں پاوے، لوکی آمیں گلہ کردے نے پیو جھڑکا دیندہ، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اے نا کے ہو دیا نالا نے جھڑکا نہیں دیا، لوکاں پاوے بے شک دانا پیو دیا میں، ایک ہی کلم لے جان میں نالا کیوں دیا میں، قاری صاحب
پھر لے پیوی عظمت وکری ہے مغل صاحب وکرے جگ تو رتبے عظمت وکری ہے دنیا پھر لے پیوی عظمت وکری ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا لجبالا کا غم خارا کا دکھیاں کے بے سہارے بے سہارا کا جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات تیرے دے میرے آقا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستو عزیز نوجوان ساتھیو آج کا پروگرام بسلسلہ ختم چیلنج بابا جی انور مریض مرحوم انہوں نے سالے صحابہ ہستے ایسا اکٹھے ہیں آج کی محفل بانی جناب محترم ڈاکٹر محمد اسلم صاحب بھائی محمد ارشد صاحب جناب محترم بھائی محمد حفیظ صاحب فوجی محمد جوید صاحب اور بھائی محمد اعظم صاحب محمد مدثر حسنین رضا اور بھائی محمد فیصل صاحب حضرات گرامی انہوں نے منو حکم فرمایا میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ رب العالمین میرا پڑھنا تو اڈا سننا سادے سارے میں آج کی حاضری قبول فرما کے بابا جی دے واسطے ذریعہ نجات بنائے چاند منٹ کی حاضری ہے میرے تو بعد ماشاءاللہ خصوصی کتاب واسطے قاری صاحب انشاءاللہ بیان کرنے کے میں سبق سنانا چاند منٹ کی حاضری ہے عظمت والدین دے حوالے نہ حضرات گرامی اللہ رب العالمین جل جلالہ خالق کائنات نے قرآن پاک الحمد الف تو لے کے والناس سین کے گھیرے تک سارا قرآن ایک نعت مصطفیٰ بنا کر بھیجا گل ہے میں انہیں در نہیں پڑھنا جنہیں دے تو سانا بولے آپ آج رہل کے پڑھنے بولو ذرا سبحان اللہ کیونکہ یار زبان سرکار دے صدقے ملی سبحان اللہ کہنا پتا کہ یہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اسی آکیے سبحان اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے تو پاک ہے تو دی رحمت آکھے کہ تو مینوں بار بار پاک پاک پیانا ہے تے جب تینوں میں گناہ ہوا تو پھر پاک کر چھڑے آئے ان کو لیا جنا خیال رکھے آؤ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برحان رسول کے اندر ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیکا الی المسیح اللہ نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرو خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 4 سال 4 مہینے چھوٹی جی عمر خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دی اماں نے انگلی تو پھڑیا تے قاری صاحب کو لے کے چلی آگیا تے بول کے کہنے نے قاری صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قاری صاحب کو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں قرآن پاک پڑھ دیا ایک دن قاری صاحب نے پڑھایا پڑھو انشکر لی والی والدیکا الی المسیح قاری صاحب فرمانے نے بیٹا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرو خواجہ صاحب فرمانے نے چھوٹی جی عمر کام 2 مل گیا ماپیاں دا بھی شکر ادا کرنا رب دا بھی شکر ادا کرنا ہے میں چھوٹا وہاں کام 2 نے چھٹی ہوئی نا دکھارا آ گئے ان اماں کو آم نہیں سی بایزید دی اماں سی اللہ جبال اماں سی اماں نے پتر والے ویکھیا نا دیا کیا پتر لگتا ہے جنہیں پریشان ہے اماں پریشان فرمایا پتر نکی جی عمر اندر کیوں میں پریشان ہو گیا کی گل ہے عرض کی تھی اماں قرآن پاک نے آیا کریمہ سنی ہے ترجمہ سن کے تھوڑا جا رنجیدہ ہو گیا پریشان ہو گیا ماں بول گیا کہ پتر دس کیڑی آیا کریمہ دا ترجمہ کی ہے خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے پکھا ادھر کرو عرض کی تھی اماں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اشکر لی ولی والدیکا الی المسیر میرا بھی شکر ادا کرو ماپیاں دا بھی شکر ادا کرو اماں میں نکا جاؤں میں چھوٹا جا کے کام 2 نے انج کر ایک کام کروا لا یا اپنا کروا لا یا او دا کروا لا پہلے دا جو بولو سبحان اللہ
خواجہ صاحب اگر جو میں انہا کیا تھے اماں بڑی لجوال سی تے اماں بول کے کہہ دیا نے پتر جا تینوں اپنا حق معاف کیتا جا کے رب نو راضی کر لے فوجی صاحب آپ کہنے نہیں کہ اماں نے بول گیا کہ پتر جا تینوں اپنا حق معاف کیتا جا رب نو راضی کر لے خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے میں اماں نے آکیا پتر جا کے رب نو راضی کر لے تُساں ڈنڈی ماری جب میں ڈاٹ کے بولنا تُساں ڈاٹ کے کہنا سبحان اللہ قاری صاحب تو ہم بات جگانا نہ پوے میں پہلے تنوں تیار کر دے وہاں خواجہ صاحب فرمانے نے اماں نے آکیا پترہ جہاں دنوں میں اپنا حق معاف کر چھڑے آئے جہاں جا کے رب نو راضی کر لے خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے میری اماں نے اشارہ کیتا پتر جا رب نو راضی کر لے فرمانے نے چھوٹی جی عمر نکی جی عمر نے اندر میں جنگلہ دے اندر ٹر گیا فرمانے نے جنگلہ دے اندر جا کے اللہ اللہ شروع کر چھڑیے دنیں بھی اللہ اللہ کرنا رات بھی اللہ اللہ کرنا دنیں بھی رب نو راضی کرنا رات بھی رب نو راضی کرنا اللہ اللہ کرنا یا اللہ راضی ہو جا فرمانے نے ایک دہاڑا گزریا دوسرا دہاڑا نہیں آ گیا اور تیسرا دہاڑا مہینہ گزر گیا پتے کھا کے گزارا کرنا اللہ اللہ کرنا رب راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے مولا صاحب خواجہ صاحب فرمانے نے مہینہ گزر گیا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے سال گزر گیا خواجہ صاحب فرمانے میں 1 سال گزریا میں پتے کھا کی گزارا کرنا کوئی کم کرنا ہر ویلے اللہ اللہ ہر ویلے اللہ کا ذکر کرنا دل کی تمنی ہے یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا خواجہ صاحب فرمانے میں دوسرا سال تیسرا سال چوتھا سال 5واں سال 6واں سال 7واں سال 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں سال چڑھ گیا فرمانے نے 12 سال اللہ 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 کردا رہا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا خواجہ صاحب فرمانے نے ایک رات ایسی آئی ہے میرے دل دے اندر خیال آیا او بایزیدہ 12 سال گزر گئے ایک روایت دے اندر 30 سال گزر گئے ایک روایت دے اندر 12 سال گزر گئے آپ فرمانے نے میں دل دے اندر خیال کیتا 12 سال گزر گئے ذرا اندر جاتی مار کے دیکھئے رب نے کیڑے مقام دیتے رب نے کیڑیاں شانہ دیتیاں رب ملیا کہ نہیں ملیا اللہ ملیا کہ نہیں ملیا حضرات گرامی خواجہ صاحب فرما دے 12 سالہ تو بعد رات ویلا ہے میں اپنے اندر جاتی ماری ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے اندر خالی ہے رب ملیا ہی کوئی نہیں اندر کچھ بھی نہیں خالی ہے جنہیں آیا سا اوہی خالی ہے فرما دینے میرے دل کے اندر خیال آیا بایزیدہ 12 سال گزر گئے رب کا ملیا کوئی نہیں ذرا جلدی گھر چلیے کتے اماں بھی نہ گواہ بیٹھا کتے اماں بھی نہ گواہ بیٹھا خواجہ صاحب فرما دینے رات ویلا دنیا والے میں چل دیا اپنے گھر کے دروازے تے گیا میں دروازہ نہیں کھڑکایا بلکہ دروازے میں کن لایا اج پتر پردیس چلے جان ماما دنے بھی دعاواں کر دیا نے رات بھی دعاواں کر دیا نے میرے پتر بھی خیر ہوئے خواجہ صاحب فرماتے نے میں کن لایا ہے اندر آواز آیا رہی نے ماں
گرامی آپ فرما دے میری اماں دعا پہ کر دیئے یا اللہ ادا باپ بھی کول کوئی نہیں ادی اماں بھی کول کوئی نہیں میرے با یزید دا خیال رکھنا ہے میرے با یزید دا دھیان رکھنا ہے حضرات گرامی خواجہ صاحب فرماؤ گے جب میری ماں دی دعا پوری ہو گئی میری ماں نے دعا مکمل کر کے منہ دے ہاتھ پھیر لے میری اماں چپ ہو گئی اور میں دروازہ کھڑکایا ہے انج دروازہ کھڑکایا میری اماں نے دروازہ کھولیا ہے اماں نے دروازہ کھول کے فرما دیا میں پتر آ گیا ہے با یزید آ گیا ہے فرما دیا اماں نے سینے نال لا لیا ان سینے ٹھنڈ پہ گئی فرما دیا رات دا ویلا ہے میں اپنی اماں کی چار پائی دے نال اپنی چار پائی بچھا لئیے جب رات دا ویلا رات گزر دی جا رہی ادھی رات دا ویلا ہویا ہے میری اماں نے اچانک آواز ماری تے بول کے کہنی میں با یزیدہ میں پتر ذرا پانی پلا دے میں بچہ ذرا پانی پلا دے خواجہ صاحب فرما دے میں جلدی نہ لے اٹھیا جا کے پانی دا پیالہ پھڑیا ہے پانی لے کے واپس مڑیا میں کی دیکھیا اماں پھر آرام پیا کر دیا نے اماں سو گیا نے اور میں اماں نو اٹھایا نہیں ہے اماں نو جگایا نہیں ہے کتے بے ادبی نہ آ جائے انج پانی دا پیالہ اپنی ہتھیلی دے رکھیا ہویا ہے فرما دے میں ماں دے سرانے کھڑا ہو گیا جب تہجد دی نماز دا ویلا ہویا ہے میری اماں تہجد دی نماز واسطے اٹھ جانے تے میری اماں نے اکھاں کھولیا تے میں پانی دا پیالہ لے کے کھڑا ہویا تے میری ماں بول کے کہنی میں با یزیدہ میں پتر ستا نہیں ہے عرض کی دی اماں جدو دا پانی منگے آئی اودو دا ہی کھڑا ہویا ماں بول کے کہنی پتر ستا نہیں عرض کی دی اماں ستا نہیں کہتے ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے اماں بلاوے تو میں ستا ہوا اماں اودو دا پانی لے کے کھڑا ہویا خواجہ صاحب فرما دے اماں نے پانی دا پیالہ پھڑیا تے پانی ایڈا ٹھنڈا سی میرے ہتھیلی دا ماس بھی پیالے میں لال لگ گیا پتر نو کنڈا چپ جائے تے اماں برداشت نہیں کر دی ہتھیلی دا ماس لے کے پیالے دے نال لگ گیا تے ماما کے دل بڑے نرم ہوندے نے تے ماں وے کے کہندی او پتر اتنا پیار کرنا ہے آئے اتنا پیار کرنا ہے خواجہ صاحب فرمانے اماں اودو دا کھڑا ہویا جدو دا پانی منگیا سی حضرات گرامی خواجہ صاحب فرمانے اماں راضی ہو گئی اماں نے مینوں سینے نال لا لیا تے سینے دے نال لا کے کہندی ہے مولا اج مینوں بھی راضی کر لیا ہے 12 سال تینوں راضی کردا رہیا ہے اج میں بھی راضی ہو گئی تو بھی راضی ہو جا خواجہ صاحب فرماندے نے اماں نے سینے نال لا کے انج آسمان والے منہ کیتا ہے عرض کیتی یا اللہ 12 سال تینوں راضی کردا رہیا ہے اج میں بھی راضی ہو گئی تو بھی راضی ہو جا میرے پتر نو ولیاں دا امام بنا دے خواجہ صاحب فرماتے کہ 12 سالہ جو لگدا سا او اماں دی دعا نال مل گیا پتہ لگیا والدین ناراض ہونا تے رب بھی نہیں ہو لگدا جنیا مرضی نمازاں پڑھ صدقے خیرات کر جنہیں مرضی اچھے عمل کر قبول نہیں ہونے جنہیں دیر تیرے والدین راضی نہ ہوں گی اگر والدین ناراض نہیں کوئی شے قبول نہیں ہونے خواجہ صاحب فرماتے نے اماں نے دعا دیتی مولا میرے پتر نو ولیاں دا امام بنا دے اللہ نے ولیاں دا امام بنا دیتا شاعر نے کہندا ہی نقشہ کھچیا بابا جی توجہ کرنا حضرات گرامی شاعر کی بول کے کہنا عظمتاں کی سنا مادیاں عظمتاں کی سنا
لو عظمتاں کی سناوا مادیاں میں تھوڑی جی باپ کی شان تھوڑا جا معاملہ بیان کر کے اپنی حاضری کمپلیٹ کر رہا ہوں جو میں نے حکم ہویا میں انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی حاضری مکمل کروں گا حضرات گرامی میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام آؤ میں تمہیں دساں جنہ اپنے ماں تے بابے نال پیار کیتا ہے اللہ نے انہوں کیسے مقام عطا کر چھڑے جی خدا دی قسم اٹھا جنہ برجے ماں راضی ہوئے بابا راضی ہوئے دعاواں کرنے والے اماں تے بابا ہوئے کتے ناکام نہیں ہوتا ہر میدان چ کامیاب ہی ہوتا دنیا دے اندر جن نے مرضی یار بنا لے جن نے مرضی بیلی بنا لے اتنا مخلص تے بے لوس پیار کوئی نہیں کرے گا جنہ اماں تے بابا کر دے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کا زمانہ دسن لگا جنہیں ماں تے بابے دی خدمت کیتی ہوئے اللہ نے کیسے مقام عطا کر دے بھائی مدثر صاحب حسنین بھائی اکے آ جاؤ پچھے بیکی کر رہے ہیں مہربانی اکے آ جاؤ حضرات گرامی سلیمان علیہ السلام اللہ نے مقام دیتا سی شان دیتی سی کہ آپ ہوا نو حکم فرما دے سن سے ہوا آپ دے آنکھیں لگ دی سی جو میں پانی نو حکم فرما دے سن پانی بھی آپ دے آنکھیں لگ دا سی اور آپ دا زندگی دا معمول سی جدو آپ اپنے تخت تے ہوا جب پرواز کر دے سن تو جدو آپ نے زمین والے دیکھنا کوئی بھی نوی چیز دیکھنا انوکھی چیز دیکھنی زمین تے آپ نے ہوا نو حکم فرمانا کہ میرا تخت زمین تے لے جائے ایک دن ایسے ہویا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ اپنے تخت تے پرواز پہ کر دیں اچانک آپ نے زمین والے دیکھا فرما دینے کہ نہر پہ چل دی تے نہر دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل کے آسمان کے طرف جاندی ہیں آپ نے ہوا نو حکم فرمایا کہ میرا تخت ذرا اس نہر کے کنارے لے کے چل جدو آپ کا تخت نہر کے کنارے آیا نا تو آپ نے پانی والے دیکھا نور دیاں لاٹاں نکل کے آسمان تک جا رہی ہیں آپ نے ایک جن نو حکم فرمایا چل بھی بیلیا پانی وچ چھلانگ لا دے ویکھ کے پانی دے اندر ایسی کیڑی شے ہے جتھوں اے نور دیاں لاٹاں پہ نکل دیاں نے ہن جن نے پانی چھلانگ ماری تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے انج ہاتھ جوڑ کے کہندا حضور میرے وچ اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اوتھے چلا جاواں جتھوں اے نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں حضرات گرامی آپ نے پھر جنہ والے نہیں دیکھا آپ نے پھر اپنے غلام آصف بن برخیہ والے دیکھا اور زبان کو بولنے نہیں اصل پیر دا مرید بڑا کیڑا ہوتا ہے بابا جی پیر دا مرید بڑا کیڑا ہوتا ہے جیڑا پیر دا مزاج سناس ہوئے پیر بولے نہ آنکھ دا اشارہ کرے مرید نو پتہ لگ جائے میرا پیر کی دا کہتا ہے آپ زبان کو بولنے نہیں انج آنکھ دا اشارہ کیتا ہے تے آصف بن برخیہ نے پانی میں چھلانگ لا دی تھی ہاتھ جوڑ کے آصف بن برخیہ نے پوچھا او ہلے دے رہنے والے ہو توجہ کرے دور و نزدیک تو چل کے آنے والے ہو آصف نے پوچھا بھی آصف بن برخیہ تین تو تیرنا ہی نہیں آؤں تینوں تیرنا نہیں آندا تو پانی چھلانگ لا دیتی ہے تے آصف بن برخیہ پتہ بول کے کی کہندا ہے میاں محمد بخش میں تھوڑی چھتی جان چھڑ دینی ہے بولو ذرا سبحان اللہ جنہ حد سلامت ہے بولو ذرا سبحان اللہ اچھا دوسری گل کاری صاحب جی میں نات خواندہ نا تو چکو تے آپ کو سبحان اللہ میں ہوئے نہیں آخدہ میرے کو قرآن دی دلیل ہے
میں دلیل تو بغیر کبھی گل نہیں کی تھی. سورۃ یاسین جا کے پڑھ کے دیکھ لیا جی. اللہ نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اندر ترجمہ اے بندہ کل بروز قیامت جڑی آ زبان ہون بڑیاں گلاں کر دی ہے نا اس ویلے اینو بولن دا آرڈر نہیں ہوئے گا. اس ویلے تیرا ہاتھ بولے گا. کڈا مقدرہ والا بندہ ہے گا جن دا ہاتھ بول کے کہ مولا انہوں معاف کر دے. جدوں جدوں تیرے یار دا نام دا سی میں تو اچھا اچھا ہوتا سبحان اللہ کہتا سا. میرے بھائی تنگ کر رہا ہے. چل آسبیر بار کیا بول کے کہنے میں عملہ والے عملہ والے